حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اہل علم کون ہیں؟ انہوں نے کہا، جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ پھر پوچھا، کون سی چیز علماء کے دل سے علم نکال دیتی ہے؟ انہوں نے کہا، دنیا کا طمع۔ مشکوٰۃ المصباح حدیث نمبر 266۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، روز قیامت اللہ کے ہاں سب سے برا مقام اس عالم کا ہوگا جو اپنے علم سے فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ مشکوٰۃ المصباح حدیث نمبر 268۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اگر اہل علم علم کی حفاظت کرتے اور اسے اس کے اہل لوگوں تک پہنچاتے تو وہ اس کے ذریعے اپنے زمانے کے لوگوں پر سیادت و حکمرانی کرتے، لیکن انہوں نے دنیا داروں کے لیے مخصوص کر دیا تاکہ وہ اس کے ذریعے ان کی دنیا سے کچھ حاصل کر لیں، تو اس طرح وہ ان کے سامنے بے آبرو ہو گئے۔ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص اپنے غموں کو سمیٹ کر فقط اپنی آخرت کو ایک غم بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے دنیا کے غموں سے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس شخص کو دنیا کے غم و فکر منتشر رکھیں تو پھر اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ المصباح حدیث نمبر 263۔